اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اور دوسرا ہوگا انہ لکم عدو مبین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ حمزہ ہے جو کہ حمزہ استفہام ہے۔ لم حرف ہے، حرف نفی ہے، حرف جزم ہے، حرف قلب ہے۔ جب بھی لم آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے تو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد فعل مضارع ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آگے ہے جی آحد۔ آحد جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع مجزوم ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو آحد مجزوم ہے، اگر یہ مرفوع ہوتا تو آحدو ہوتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، جب وہ مجزوم ہوتے ہیں تو پیش کی جگہ پر جزم لگ جاتی ہے۔ عین، ہا اور دال حروف مادہ ہے، اور ڈکشنری میں ہم دیکھیں اس کے معنی تو خان صاحب اس کے معنی کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں۔ باب سین آہدہ یاہدو عہدن، ایک معنی اس کے وعدہ کرنا، دوسرے معنی تاکید کرنا، ذمہ دار بنانا، وعدہ لینا، اور بتا رہے ہیں کہ اس مفہوم کے لیے الہ کا صلہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور صلہ جو ہے یہاں پر پریپوزیشن کے معنی میں ہے۔ اور آیت کا ریفرنس سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 کا دیا ہے، اور اس میں آپ کو الہ نظر آ رہا ہے، اور اس آیت کا ریفرنس بھی دیا ہے کیونکہ اس میں بھی آپ کو الہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر معنی ہوں گے وعدہ لینا کے۔ تو آہد فعل مضارع مجزوم معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور جب بھی فعل مضارع کی گردان سے صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 کے علاوہ کوئی صیغہ آتا ہے تو اس میں ایک ضمیر جو ہے وہ فاعل کے طور پر موجود ہوتی ہے، تو یہ انا جو ہے یہ ضمیر اس کے اندر موجود ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الہ، جو کہ اس فعل کی پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے کم، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی۔ یا حرف ندا ہے، اور اس کے بعد بنی جو ہے یہ منادہ ہے۔ حرف ندا جب بھی آتا ہے اس کے بعد منادہ ضرور ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، اور مضاف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر جمع سالم مذکر ہو یا مثنیٰ ہو تو اس کا نون بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ تو ابن کی جمع تھی جی بنونا، جس کی منصوب فارم بنینا، اور بنینا جب مضاف بنا نون ڈراپ ہوا تو بنی رہ گیا۔ تو یہاں پر بنی جو ہے وہ جمع ہے، مذکر ہے، منصوب ہے، اور مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ اگلا لفظ ہے آدم، جو کہ غیر منصرف اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ان حرف مصدر ہے، اور اس کے بعد لا کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد فعل مضارع ہمیں نظر آ رہا ہے، تو فعل مضارع جب آتا ہے لا کے بعد تو وہ لا جو ہے نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور ناہیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فعل مضارع مرفوع ہو تو لا نافیہ ہوگا، اور اگر فعل مضارع مجزوم ہو تو لا ناہیہ ہوگا۔ تو آگے فعل مضارع مجزوم ہے کیونکہ اصل میں تھا یہ تعبدونا، نون ڈراپ ہوا ہوا ہے اس کا، تو لا ناہیہ ہے۔ تعبدونا فعل مضارع مجزوم معروف ہے، یعنی ایکٹیو وائس ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عین با دال حروف مادہ، عبد یعبدو عبدن عبادت کرنا، اور واو سیان کلر میں ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، ضمیر جمع مذکر حاضر کے لیے۔ الشیطان معروف لفظ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے اور معرفہ ہے۔ تو الفاظ پہ بات الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ حمزہ استفہامیہ، لم حرف نفی، آہد فعل با فاعل، الیکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل کے۔ اس کے بعد یا بنی آدمہ کو ہم انالائز کرتے ہیں، اس میں یا حرف ندا ہے، اور حرف ندا جو ہے وہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ آ گیا، اب چاہیے مفعول، تو وہ ہے بنی آدمہ جو کہ منادہ ہوتا ہے،
اور اس کو قائم مقام مفعول قرار دیا جاتا ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے منادہ ہوا قائم مقام مفعول، اور یوں فعل ادعو اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہو گیا۔ اب جو اگلا حصہ ہے اللہ تعبدوا الشیطان، اس کو انالائز کرتے ہیں۔ اس میں ان، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، حرف مصدر ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حرف تفسیر ہے۔ بال حرف مصدر ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں تو ان مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ جب بھی آتا ہے تو اس کا ایک صلۃ الموصول حرفی ہوتا ہے، تو وہ ہے لا تعبدوا الشیطان، جس میں لا جو ہے ناہیہ ہو گیا، تعبدو فعل با فاعل ہو گیا، واو کو ہم فاعل قرار دیں گے، الشیطانہ مفعول بھی ہو گیا، اور یوں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلن ہی کچھ بنے گا۔ اور محمود حافظ صاحب کی ورکنگ میں ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ محلن مجرور ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مجرور ہے محلن، وہ حرف جر جو ہے وہ یہاں مقدر ہے، اور وہ حرف جر ہے با، کیونکہ جس چیز کا عہد لیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس حصے کو ہم انالائز کر دیں گے۔ اب اصل میں یہ ہے کہ یا بنی آدمہ، اے آدم کے بیٹو، الم آحد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان، بیچ میں یا بنی آدمہ آ گیا، تو یا بنی آدمہ یہ ہمارا ندا ہو جائے گا، اور باقی جو ہے الم آحد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان یہ جواب ندا یا مقصود بن ندا ہو جائے گا۔ باقی الحمدللہ تفصیل سے بات ہم نے کر لی ہے، ان کو تفسیریہ بنا لیں تو زیادہ ایزی ہے، بہرحال محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں ہم اسے بھی چیک کر لیں گے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے انہو لکم عدو مبین۔ الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ پہلا لفظ انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل، جب بھی آتا ہے ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ پر ہمیں جملہ فعلیہ بھی مل جاتا ہے۔ انا کے ساتھ ہو ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے، جو الشیطان کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ مجرور ضمیر متصل جمع مذکر حاضر کی کم لگی ہوئی ہے۔ عدوٌ معروف لفظ ہے، دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے۔ مبین ابانا یبینو سے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے، واضح اس کے معنی ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بات مکمل کر کے اب جملہ بناتے ہیں جی۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہو انا کا اسم ہے، عدو مبین موصوف صفت ہو کر خبر بن گئی انا کی، اور لکم جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا، اور متعلق کس کے ہوگا؟ یہ عدو کے لیے جو ہے وہ حال جو بن رہا ہے نا اس کے متعلق ہوگا، کیوں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے کیسے اس آیت کو انالائز کیا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ الحمزہ للاستفہام التقریعی الیکم متعلق ہے، آحد کے ان حرف تفسیر ہے، اور نمبر 1 پوائنٹ کے تحت لکھ رہے ہیں کہ او حرف مصدری، اور بتا رہے ہیں کہ والمصدر المعول فی محل جر بالباء المقدرۃ متعلق بآحد، تو وہی ساری بات آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی ہے۔ لا ناہیہ جازمہ، لکم متعلق بحال من الخبر عدوف، اور جملہ لم آحد لا محل لہا استئنافیہ، جملہ یا بنی آدمہ لا محل لہا اعتراضیہ، جملہ لا تعبدو لا محل لہا تفسیریہ، اور جملہ انہو لکم عدو لا محل لہا تعلیلیہ۔ تو الحمدللہ جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہماری ورکنگ جو ہے وہ میچ کر گئی ہے، آیت کلیئر ہو گئی ہے آپ کو۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ الم آحد الیکم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی، یا بنی آدمہ، اے اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہو لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔